والا کہہ رہا ہے کن کی بات کر رہا ہے؟ ارے وہی آدمی جن کی اتنی بڑی داڑھی ہے، تسبیح ہاتھ میں رہتی ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ والا بنا ہوا ہے، لوگوں کو کپڑا دیتے ہیں، لوگوں کو ستو اور آٹا تقسیم کرتے ہیں، وہی دونوں آدمی۔ تو لوگوں نے کہا ہاں بادشاہ وہ بڑے ولی اللہ ہے، وہ بڑے نیک ہے، بڑا خیال کرتا ہے غریبوں کا۔ تو بادشاہ نے کہا انہیں بلایا جائے۔ اب جب ان کو لے کر آتے ہیں، بادشاہ حیران اور پریشان کہ لوگ ان دونوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن حضور نے مجھے یہ دو صورتیں بتائی ہے اور دکھائی ہے۔ حضور نے کہا یہ دونوں شرارت کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں نور الدین تم سو رہے ہو، یہ دونوں شرارت کر رہے ہیں، میرے ساتھ شرارت کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ سلطان نور الدین اٹھے، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ شاید میرے گناہ مجھے نظر آ رہے ہیں، اسی لیے کہ حضور نے 2 صورتیں دکھائی اور بتائی ہے کہ یہ دونوں شرارت کر رہے ہیں، اللہ میرے گناہ ہوں گے مجھے معاف کر دے، توبہ کرتے ہیں، پھر سوتے ہیں، ابھی آنکھ لگی ہے، پھر حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا نور الدین تو سو رہا ہے، یہ دونوں مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ پھر سلطان نور الدین زنگی اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ کیسے بادشاہ تھے۔ پھر سلطان نور الدین سوتے ہیں، آنکھ لگی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ غافل نور الدین تو سو رہا ہے، یہ دونوں مجھے پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین اٹھے، اپنے وزراء کو، اپنے مشیروں کو فوراً قریب کرتے ہیں، ادھر آؤ، چونکہ یہ خواب اب خواب نہیں رہا۔ تیسری مرتبہ وہی دونوں صورتیں نبی نے بتائی ہے اور دکھائی ہے اور دونوں حضور کو پریشان کر رہے ہیں، اب یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم لوگوں کو مدینہ جانا ہے، اپنے مشیروں کو لے کر، اپنے وزراء کو لے کر مدینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور مدینے والوں کے لیے تحفے، تحائف سارے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیے ہیں، مدینے والوں کے لیے، اس لیے کہ مدینہ آ رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ وہاں سے 16 دن سفر کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے۔ اب کیسے پہچانیں گے کہ وہ کون ہے؟ کیا گھر گھر جا کر دیکھ نہیں سکتے؟ پھر کیا کریں گے؟ سلطان نور الدین نے اعلان کروا دیا کہ بادشاہ آیا ہے، سب کے لیے تحفہ بھی لایا ہے، اور بادشاہ کے طرف سے سارے مدینے والوں کی دعوت ہے اور سب کو کھانا ہے دعوت میں آ کر۔ یہ بادشاہ کا آرڈر بھی ہے، التجا بھی ہے۔ اب تمام کے تمام لوگ دعوت میں آ رہے ہیں، لیکن آنے جانے کا راستہ ایک ہی رکھے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ایک ہی راستے سے ہو، 2 راستہ نہیں۔ سلطان نور الدین بیٹھ گئے، اب جتنے بھی مدینے والے آ رہے ہیں سب کی صورت دیکھ رہے ہیں، یہ صورت نہیں، چلو جاؤ کھا لو، یہ صورت نہیں، چلو جاؤ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کھاتے گئے، سارا مدینہ کھا لیا، سارے مدینے والے آ کر چلے گئے، لیکن وہ 2 صورتیں جو خواب میں نظر آئی تھیں وہ چہرے نظر نہیں آئے۔ سلطان پریشان کہ حضور نے جو 2 صورتیں مجھے دکھائی اور بتائی ہے وہ دونوں صورتیں تو نظر نہیں آ رہی ہے، کیا کیا جائے؟
تو پھر بادشاہ نے کہا بھائی کوئی کھانے سے رہ تو نہیں گیا؟ کوئی ایسا آدمی دیسی پردیسی امیر غریب جوان بچے بوڑھے مرد کوئی ایسا ہو جو کھانے سے رہ گیا ہو؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، سارے مدینے والے کھا کر چلے گئے۔ بادشاہ حیران پریشان، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جو صورتیں مجھے اللہ کے نبی نے دکھائی اور بتائی ہے وہ صورتیں تو نظر نہیں آئی۔ پھر سلطان نے کہا کہ بھائی پہلے معلومات کرو کوئی رہ تو نہیں گیا ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے بادشاہ 2 آدمی ایسے ہیں جو وہ کسی کا کھاتے نہیں، وہ تو کھلاتے ہیں، وہ بڑے نیک ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں۔ تو بازو والا کہہ رہا ہے کن کی بات کر رہا ہے؟ ارے وہی آدمی جن کی اتنی بڑی داڑھی ہے، تسبیح ہاتھ میں رہتی ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ والا بنا ہوا ہے، لوگوں کو کپڑا دیتے ہیں، لوگوں کو ستو اور آٹا تقسیم کرتے ہیں، وہی دونوں آدمی۔ تو لوگوں نے کہا ہاں بادشاہ وہ بڑے ولی اللہ ہے، وہ بڑے نیک ہے، بڑا خیال کرتا ہے غریبوں کا۔ تو بادشاہ نے کہا انہیں بلایا جائے۔ اب جب ان کو لے کر آتے ہیں، بادشاہ حیران اور پریشان کہ لوگ ان دونوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن حضور نے مجھے یہ 2 صورتیں بتائی ہے اور دکھائی ہے۔ حضور نے کہا یہ دونوں شرارت کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ لوگ ایک طرف ان کی تعریف کر رہے ہیں، حضور نے دونوں صورتیں بتائی ہے دکھائی ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاتھ پاؤں باندھ دیا جائے ان لوگوں کے۔ اب کیوں بادشاہ؟ کوڑے مارنے والوں سے کہا کوڑے مارنا شروع کرو۔ اب جو مارنا شروع کیا ہے، مدینے والے سامنے آ جاتے ہیں، بادشاہ انہیں نہ مارو، یہ بڑے نیک ہے، یہ تو ولی اللہ ہے، ستو آٹا غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں یہ غریبوں میں، انہیں نہ مارو۔ اب مدینے والے سامنے آتے ہیں، پریشانی زیادہ ہو رہی ہے کہ میں کروں تو کروں کیا؟ حضور نے یہ دونوں صورتیں بتائی ہے، مدینے والے منع کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہاتھ پاؤں کھول دیا جائے، کھول دیا گیا۔ اللہ یہاں تک پہنچنا میرا کام تھا، میں آیا، اب آگے تو راستہ دکھا، تو راستہ بتا۔ پھر بادشاہ نے کہا تم رہتے کہاں ہو؟ تو وہ دونوں کہنے لگے بادشاہ یہ جو جنت البقیع ہے اس کے بازو ہم نے گھر کرائے پہ مکان لے لیا ہے، گھر لے لیا ہے کرائے پہ، ہم وہی ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہم تمہارا گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب بادشاہ ان کے گھر کو پہنچے اور پریشانی بڑھ گئی، اسی لیے کہ مصلے بچھے ہوئے ہیں، تسبیحاں رکھی ہی ہے، سب اللہ اللہ کے سامان ہے، ادھر ستو ادھر کپڑے غریبوں کو دینے کے لیے۔ اب بادشاہ اور پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لیکن نبی نے انہی دونوں کو دکھایا ہے، اور یہ دیکھو تو اتنی بڑی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، اور یہ حبہ جبہ کبہ ہے، ان کے بارے میں نبی نے کہا شرارت کر رہے ہیں، اور یہاں یہ حالت ہے۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، میرے لیے پانی لے کر آؤ، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ وضو کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جہاں ان لوگوں کا مصلی بچھا ہوا ہے وہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے رب، تیرے محبوب نے ان دونوں کی صورت دکھائی اور بتائی ہے، یہاں تک پہنچنا میرا کام تھا، میں پہنچا، آگے رہنمائی فرما، آگے کیا کروں؟ مدینے والے منع کر رہے ہیں، یہ بڑے نیک ہے، یا اللہ تو ہی راستہ اور بتا، تو ہی راستہ دکھا، مجھ سے اب نہیں ہو سکتا۔ ایک دم دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ نے خیال ڈالا، سلطان نور الدین جہاں تو نماز پڑھ رہا ہے وہ مصلی اٹھا کر دیکھ۔ سلطان نور الدین کھڑے ہوتے ہیں،
جائے نماز اٹھاؤ. جائے نماز اٹھایا گیا اور جائے نماز کے اوپر ایک بڑا سا چٹان ہے, پتھر ہے. سلطان نور الدین نے کہا کہ یہ پتھر ہٹاؤ. جب اس پتھر کو ہٹایا گیا تو زیر زمین سرنگ بنا ہوا ہے, زیر زمین سرنگ بنا ہوا ہے, اور یہ سرنگ سیدھا روضہ رسول اللہ کے طرف جا رہا ہے. اب بادشاہ خود اترے کہ یہ سرنگ کہاں جا رہا ہے. جب اس سرنگ سے اترے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پاؤں مبارک ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے, بس تھوڑے سے مٹی سامنے ہے. سلطان نور الدین نے اس مٹی کو ہٹایا. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو حضور کا نورانی نور والا پاؤں مبارک نظر آیا. اب کتابوں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے پاؤں میں اپنا ہاتھ لگایا, اپنا ہاتھ لگایا. سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ حضور کا پاؤں کو جب میں ہاتھ لگایا, وہ نورانی پاؤں, نورانی پیر ایسا تھا جیسا زندہ آدمی کا ہوتا ہے. اسی لیے کہ زمین نبی کے جسم کو گلا نہیں سکتی. نبی جس حالت میں دفن ہوتے ہیں اسی حالت میں آرام فرماتے ہیں, اسی حالت میں ہیں. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے شیشہ, تانبا, پیتل, چاندی اور دیگر جتنی بھی چیزیں تھی ان کو گلایا. گلانے کے بعد 9 دیواریں, جہاں روضہ رسول اللہ کی جالیاں ہیں نا, وہاں سے اندر 9 دیواریں کھڑی کی ہیں. اگر کوئی اس وقت کھودنا بھی چاہے تو کھود نہیں سکتا, اس طرح سے مضبوط دیواریں ہیں. وہ دونوں کو تو پکڑ لیے تھے. پھر کہنے لگے اب باندھو ان لوگوں کو. اب باندھا گیا. مارو جتنا چاہے, منہ کھولے تک مارو. یہ کون ہے, کیوں آیا تھا؟ زیر زمین سرنگ حضور کے روضے تک, قبر اطہر تک یہ کیوں آیا تھا؟ کس لیے آیا تھا؟ یہ سرنگ اس نے کیوں, ان لوگوں نے کیوں کیا ہے؟ مارنا شروع کیا. اور جب مارنا شروع کیا ہے مدینے والے بھی آپ کہہ رہے مارو, ابھی مارو, ابھی مارو.